بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ زندگی خوبصورتی سوالوں سے بھی ہوتی ہے، خیالوں سے بھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی جوابوں سے بھی ہوتی ہے۔ اچھا جی، آصف یا مسز آصف کہتی ہیں، سر جو نسخہ آپ نے ٹانگوں کے درد کا بتایا تھا، کیا وہ شوگر والے مریض استعمال کر سکتے ہیں؟ میرے بچے یا خاتون بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں، اب دبانا ہے، مالش کرنی، اس کا تعلق شوگر سے تو نہیں ہے۔ شوگر کا تعلق تو خوراک سے ہوتا ہے عام طور پہ، شوگر بڑی ہو یا کم ہو، اس نسخے کے استعمال سے اس کو افاقہ ہی ہوگا، نقصان کوئی نہیں ہوگا۔ یہ انٹیک والی تو چیز ہے نہیں ہے۔ اچھا جی، ناریہ کہتی ہیں، سر جی میرے گھر میں نند اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ رہتی ہے، اس کا ہر چیز پہ پورا حق ہے، گھر کی مالکن کی طرح وہ رہتی ہے۔ ابھی 5 سسٹریں اور بھی ہیں، ان کی بھی شادی ہونے والی ہے۔ اب سوچیں میں کیسے زندگی گزاروں۔ یہ شادی کے بعد واپس آ گئی ہے۔ یہ تو جب آپ رشتہ پسند کرتے ہوتے ہیں تو اس وقت دیکھنا ہوتا کہ وہاں نندیں کتنی ہیں۔ ویسے ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں، 5 ہیں، 50 بھی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کالج میں ہوتے ہو، جب آپ اسکول میں ہوتے ہو، جب آپ یونیورسٹی میں ہوتے ہو، تو رنگ رنگ کے گھروں سے آنے والی لڑکیوں کے ساتھ، اور میڈیکل کالجز میں تو 150 کی کلاس ہوتی ہے، کتنی لڑکیاں اس میں ہوتی ہیں۔ شاید ہی کسی ایک کو دیکھ کے ہمارا منہ بنتا ہو، اس کے کپڑوں پہ، اس کے میک اپ پہ، اس کے کھانے پینے پہ ہم کو اعتراض ہوتا ہو، یا ایون اس کے افیئرز پہ بھی ہم کو اعتراض ہوتا ہو۔ دل چھوٹا جب ہوتا ہے تو سب معاملے بگڑ جاتے ہیں۔ جب آپ کا دل بڑا ہوتا ہے، دل بڑا کب ہوتا ہے؟ جب آپ رشتوں کو بگر کینوس میں دیکھتے ہو کہ میں نے اس رشتے کو اللہ کے لیے نبھانا ہے۔ اچھا، آپ اس رشتے کی امپورٹنس، محبت، مٹھاس نہیں مانتے، نہ مانے، پر اللہ کا بندہ تو ہے، اللہ کی بندی تو ہے، وہ آپ کو تکلیف دے گی ہی دے گی، یہ اس کا منصب ہے، آپ کی آزمائش ہے۔ اللہ کچھ لوگوں کے درجے بڑھانے کے لیے دیکھتے نا جی، کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر صبر کیسے کرتی ہے، یا آگے سے ناشکروں کی طرح بول پڑتی ہے۔ بہت سی لڑکیاں، اچھا ایک بات اور یاد رکھی، میں نے کل تھوڑا میں نیک مومنٹ تھا تو میں ٹی وی لگا کے بیٹھا ہوا تھا، اور اس وقت ایک صورت چل رہی تھی، ساتھ ترجمہ آ رہا تھا، تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ قیامت پہ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے ہم تو دنیا میں ایک پل رہے، یا ایک پل سے شاید تھوڑا سا زیادہ، یعنی دیٹ واز دا ٹوٹل سینٹینس۔ آپ سوچئے یہ جو زندگی گزار رہے ہیں 30 40 50 سال، اس کے بعد وہ اس کا تو لمٹ لیس ہے، اس کی تو لمٹ ہی کوئی نہیں کتنی لمبی ہوگی، اور وہاں ہم اپنے طرز عمل سے کہیں اللہ معاف کرے جہنم میں گر گئے تو پھر کس کا ہاتھ پکڑیں گے؟ اور وہاں جس طرح کے لوگ ہوں گے ان کو دیکھ کے خود آپ کو اور برا لگے گا کہ میں کن لوگوں کے ساتھ آ گئی ہوں یا آ گیا ہوں۔ اس لیے خود اپنے طرز عمل کو ذرا ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ زید کہتی ہیں یا کہتے ہیں، کیا شوہر وجہ نہیں ہو سکتا؟ کیا سارے فساد کی وجہ عورت ہی ہوتی ہے؟ کیا مرد دودھ کے دھلے ہوتے ہیں؟ کہ دودھ کا کوئی دھلا ہو تو وہ قصوروار نہیں ہو سکتا؟ سب مرد کی ذمہ داری ہے، وہ پوری نہیں کرتا۔ جب تک آپ ملبہ دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے تو کبھی صفائی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اب آج کا جو اصل ایشو ہے وہ اس عید پہ کچھ بچیوں نے کہا کہ ان کے منگیتروں نے بہت بیہودہ قسم کی فرمائشیں کی۔ اس کا تذکرہ کرنا بہت لازم ہے، چونکہ یہ منگیتر اگر باہر کے ہوں تو بھی، اور اگر گھر کے ہوں یعنی اپنے عزا و کارب میں سے تو بھی، جس لمحے آپ اس جال میں پھنس جاتے ہو، چاہے وہ چاہت کا ہو، چاہے وہ لفظوں کا ہو، چاہے وہ آپ کو بیوقوف بنانے کا ہو، تو اس کے بعد آپ کا اس میں سے نکلنا پھر ممکن نہیں رہتا۔ ایک بچی نے کہا کہ میری شادی ابھی ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے، اور قریبی عزیز ہیں لائک ماموں چچو، اسی کے کسی بیٹے سے 3 سال سے منگنی ہوئی ہے۔ رکاوٹ کیا ہے؟ اس کی آمدنی کم ہے، تو گھر والے سوچتے ہیں، دونوں کے گھر والے، کہ لڑکا کوئی لاکھ کے قریب آمدنی کر لے، وہ بڈھا ہو جائے گا، اس کے بال سفید ہو جائیں گے، انشاءاللہ لاکھ نہیں آمدنی ہوگی، پڑھا لکھا نہیں ہے، محنتی بھی نہیں ہے، تو ایسے چغت کو
کوئی کیوں لاکھ روپیہ دے گا؟ لاکھ روپے کے لیے شکل اور طرح کی چاہیے، عمل اور طرح کا چاہیے. آپ یعنی مارکیٹنگ میں کہتے ہیں کہ آپ جب لاکھ روپے تنخواہ لیتے ہیں تو 10 لاکھ کما کے دینا ہوتا ہے. 10 لاکھ اگر آپ تنخواہ لیتے ہیں تو 1 کروڑ کما کے دینا ہوتا ہے. یہ ایک اصول ہے. جب بھی مارکیٹ میں تنخواہیں جتنی رکھی جاتی ہیں اس کے لحاظ سے آپ کما کے دیتے ہیں. تو اب ان صاحب کو اب فرمائش ان کی انہوں نے کہا میں تمہیں دیکھے بنا رہ نہیں سکتا، مجھ سے رہا نہیں جاتا. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، نہ ابا مان رہے ہیں نہ اماں مان رہی ہیں. یعنی لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے ابا اور اماں تو مان نہیں رہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی 3 سال یہ بھگتے، تو اگر میں باہر چلا جاؤں تو 5 سال وہ بھی لگ جائیں گے، تو پھر میری آمدنی اتنی ہو جائے گی کہ میری شادی، لیکن میں تمہارے بنا رہ نہیں سکتا. تو ایسا کرتے ہیں چپ کر کے خفیہ طریقے سے نکاح کر لیتے ہیں. اب اس بچی نے مجھ سے جب رابطہ کیا تو اس نے کہا سر یہ پرپوزل آئی ہے اور مجھے بھی بہت پسند ہے. وہ جو باپ جب بار بار کہتا ہے، محبت کا اظہار اتنے شدت سے کرتا ہے کہ مجھ سے رہا نہیں جاتا، تو کیا مجھے اس سے خفیہ نکاح کر لینا چاہیے؟ یہ بچی اس کے چچا کی بیٹی ہو، ماموں کی بیٹی ہو، پھپھو کی بیٹی ہو، خالہ کی بیٹی ہو. یہ ایک بچی کا اس طرح کی کتنی ہی بچیاں ہیں جن کو بیوقوف بنانے والے ان کے اپنے خاندان میں موجود ہوتے ہیں. میں نے زندگی میں دیکھا کہ جو منگنی سال کے بعد لمبی ہوتی ہے عام طور پہ وہ سرے نہیں چڑھتی، سب تعلق رشتے خراب ہو جاتے ہیں. اب اس والے معاملے میں تو شک کے سانپ نہیں ہیں، سنپولیے اتنے سارے. ابھی تو میچور ہی نہیں ہے کہ وہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی. وہ باہر جائے گا، کتنے برسوں میں کمانے لگے گا. پھر ماں باپ نے کہا نا ہم نے بھی تو کھانا ہے. 5 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، تب تک لڑکی کیا بوڑھی، اس کے بالوں میں سفید بال آ جائیں گے اور آپ اس کو بڑھائے رکھیں گے ایک ایسے احمق کے انتظار میں کہ جس کی ماں اور باپ نہیں راضی. اچھا، اب جو وہ چاہ رہا ہے یہ سوائے گناہ کے کچھ اور نہیں چاہ رہا. آپ سوچئے آپ اس سے نکاح کر لے تو خفیہ طور پہ، اس کے بعد کیا اپنی ماں کو بتا سکو گے؟ کیا اپنے باپ کو بتا سکو گے؟ کیا اپنے بھائی کو بتا سکو؟ کیا اس کی ماں کو بتا سکو گے ہم نے خفیہ نکاح کر لیا ہوا ہے؟ جس لمحے یہ بم پھٹے گا، جس لمحے یہ ڈائنامیٹ پھٹے گا تو بھک سے آپ کا رشتہ، آپ کے سارے رشتے اڑ جانے کہ ان دونوں کو بہت جلدی تھی، بہت کالی تھی ان کو، تو دفعہ مارو. کریکٹر لیس لڑکی آپ کو گنا جائے گا. خدا نہ خواستہ کوئی ہینکی پھینکی ہو گئی تو آپ سوچئے وہ تو بچہ بھی حرام کا ہوگا. اس بچے کی بھی ولدیت، وہ لڑکا مکر جائے گا، کھڑے پاؤں مکر جائے گا. وہ اپنے ماں اور باپ کو اب نہیں قائل کر سکا تو تب کیسے منہ سے وہ کہے گا کہ یہ میری ہی نشانی ہے؟ نہیں، کچھ چیزیں لوگوں میں ٹرینڈ آپ کو نظر آتے ہیں تو ہمیشہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں کہ یہ ہوا تھا تو اس کے بعد یہی. پانی اوپر سے پگھلا ہے تو وہ اوپر واپس تھوڑی جائے گا، برف پگھل کے نیچے آتی ہے. اس طرح کے لوگ اپنی فرمائش پوری کرنے کے بعد، اپنی خواہش پوری کرنے کے بعد رہا نہیں جاتا، آپ کو استعمال کرنے کے بعد وہ واپس چلا جائے گا. پھر آپ 5 سال ترسو گے اس کے وجود کو بھی، ان لمحات کو بھی، اور آنے والے خطرات اور خدشات کو بھی. پھر 4 سال بعد، 5 سال بعد، 6 سال بعد وہاں سے ایک جوابہ آئے گا اور پھر آپ کے لیے ایک نیا عذاب شروع ہوگا کہ جب کسی اور کے ساتھ اپنے رشتے میں جانا ہے تو پھر اتنے بڑے جھوٹ اور بلنڈر کو کیسے چھپاؤ گے؟ یہ جھوٹ اور بلنڈر لڑکیوں سے اٹھتا نہیں ہے، ان کو ذہنی مریض بنا دیتا ہے. چور تو چوری ہوتا ہے نا، آپ نے چوری کریں گے تو پھر چوری کا رشتہ ہو، چوری کا مال ہو، چوری کا احساس ہو، چوری کا خیال ہو. چور تو چوری ہے. جو آپ کو اس طرف لا رہا ہے وہ صرف آپ کا فائدہ اٹھائے گا اور فائدہ اٹھا کے پتلی گلی سے نکل جائے گا اور آپ ساری عمر بھگتنے کے لیے. میرے بچے، گناہ ثواب کے ساتھ ساتھ ہی نہیں جڑا ہوا ہوتا، ایکسیپٹنس کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے. سوسائٹی کے لیے، خاندان کے لیے کیا قابل قبول ہے یہ؟ اور جس بات کو آپ کو چھپانا پڑے گا بعد میں اس کا ذمہ آپ اکیلے سے اٹھنا نہیں ہے. آج تک تو لڑکیوں سے اٹھا نہیں ہے، پر ان لمحات کی بھول کا جو رزلٹ ہے وہ بہت بھاری ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ، رسوائی سے بھرا ہوا. اس لیے یہ لڑکا آپ کے خاندان کا ہو یا خاندان کے باہر کا ہو، تازہ منگیتر ہو یا پرانا منگیتر ہو،
منگنی کے نام پہ، محبت کے نام پہ، رہا نہیں جاتا کے نام پہ، تمہیں دیکھنے کو دل کرتا ہے، تمہیں چھونے کو دل کرتا ہے، کسی بھی نام پہ بیوقوف بننے سے انکار کیجئے۔ یہ انکار آنے والے برسوں میں آپ کی عزت کو محفوظ رکھے گا، خود آپ کو بھی اپنے پاؤں پہ اور پورے وجود کے ساتھ کھڑا رکھے گا۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔